غسل کے دوران بہت سارے لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کا غسل درست نہیں ہوتا، چاہے وہ غسل جنابت ہو، غسل جمعہ ہو، غسل توبہ ہو، یا کوئی بھی مستحب یا واجب غسل ہو۔ اور اسی طرح بہت ساری ایسے کام، ایسی چیزیں جنہیں غلطیاں شرعی طور پر شمار نہیں کیے جاتا، لیکن عرف عام میں لوگ انہیں غلطی شمار کر کے غسل سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل درست نہیں ہوا، حالانکہ ان کا غسل درست ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین اکرام، چاہے غسل جنابت ہو یا غسل جمعہ ہو، غسل توبہ ہو، یا باقی جو ایام آتے ہیں، یعنی کہ غسل عورتوں کے لیے غسل نفاس، غسل حیض، غسل استحاضہ، یا اسی طرح کا کوئی اور غسل جو مستحب غسل ہوتے ہیں، مختلف ایام کے مختلف دنوں کے، شب لیلۃ القدر کے غسل ہوتے ہیں، اسی طرح کے بہت سارے غسل ہوتے ہیں۔ تو ان غسلوں کا تمام کا طریقہ ایک ہی ہے، نیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو یہاں پر اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں، جن غلطیوں میں چند آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جو مین غلطیاں جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کا غسل درست نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جسم کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو مانع پانی ہو، یعنی کہ جو پانی کو جسم پر پہنچنے سے روکے، رکاوٹ ہو، یعنی جسم کے اوپر ہے اور پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دیتی، تو جب آپ وہ غسل کریں، جو غسل کا طریقہ جو آپ اسی ہمارے چینل پر جا کر غسل جنابت کا مکمل ترتیبی طریقہ موجود ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں غسل کو جو طریقہ، جب آپ نیت کر کے غسل یعنی شروع کیا، آپ نے سر کو دھو رہے ہیں، سر و گردن کو، پھر دائیں سائڈ کو، پھر بائیں سائڈ کو، تو اس دوران اگر آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دے رہی، تو آپ کا غسل درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بہت بڑی غلطی ہے جس سے لوگ کرتے ہیں، اور جس کا نہیں پتہ، یعنی تیل وغیرہ جسم کے اوپر لگا ہوا ہے، یا ایلفی وغیرہ جسم کے اوپر اگر گر گئی ہے، یا اسی طرح کے جو ورک کرتے ہیں، یعنی کہ موبلائل وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گریس وغیرہ اگر جسم پر لگی ہے تو پہلے اچھی طرح نہا لیں صابن کے ساتھ، کہ اس چیز کو اپنے جسم سے دور کر لیں، اس کے بعد آپ غسل کریں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جسم کا کسی حصے کا خشک رہ جانا، یعنی کہ اگر جان بوجھ کر آپ جانتے ہیں کہ میرے جسم کا یہ ایک انگلی ہی خشک رہ گئی، اس تک پانی غسل کے دوران نہیں پہنچا، تو آپ کا غسل درست نہیں ہوا۔ پورے جسم پر جب آپ غسل کر رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، تو اس دوران اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خشک رہ گیا ہے تو آپ کا غسل درست نہیں ہوا۔ اب وہ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں جو غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن انہیں لوگ غلطیاں شمار کرتے ہیں۔ یہ جو دو پہلے بیان کی ہیں، یہ دونوں غلطیاں، اگر یہ غلطی آپ کر رہے ہیں تو آپ کا غسل درست نہیں ہوا ہے۔ اب وہ چیزیں جو غلطیاں نہیں ہوتی لیکن انہیں لوگ غلطیاں شمار کرتے ہیں، وہ کیا؟ فار ایگزامپل کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر غسل کرے آپ قبلہ رخ نہیں ہے تو آپ کا غسل درست نہیں۔ یہ بات بالکل قطعاً غلط ہے۔ ایسا کوئی واجبات غسل میں سے نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ آپ کا ہونا ضروری ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ جس طرف آپ کا رخ ہے آپ غسل کر رہے ہیں، غسل آپ کا درست ہے۔ اب ناک میں پانی ڈالنا یا غرغرارے کرنا، کولی کرنا، یہ چیزیں جو ہیں، یہ اگر آپ سے رہ گئی، آپ نے نہیں کی، تو کیا آپ کا غسل نہیں ہوا؟ بالکل ہو گیا، غسل میں کوئی حرج نہیں، غسل آپ کا درست ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو آپ یعنی کہ جن کو لوگ غلطیاں شمار کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ غلطی نہیں ہوتی، اگر یہ نہ بھی کی تو آپ غسل درست ہے۔ پروردگار عالم ہمیں فقہی احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اسی ڈسکرپشن میں ہمارے چینل پر غسل جنابت اور اس طرح کی اور بہت ساری فقہی ویڈیوز موجود ہیں، جہاں پر آپ جا کر ان کو وزٹ کر کے وہاں سے آپ علمی مواد اور فقہی احکامات کو سیکھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔